جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا۔ یہ جو حضرت یونس کی دعا ہے، پھر حضرت زکریا کی دعا ہے، سورت آراف میں حضرت آدم کی دعا ہے، سورت ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، سورت بقرہ میں حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، ہم نے پیچھے حضرت ایوب کی دعا کا تذکرہ پڑھا، حضرت ایوب کی دعا کا، پھر حضرت یعقوب، حضرت یوسف۔ سچی سچی بات کیجئے، کسی دعا میں واسطے، وسیلے، صدقے کا ذکر ہے؟ کسی دعا میں وسیلے، واسطے کا ذکر نہیں، صدقہ طفیل کوئی۔ آپ کو جتنی قرآن کی دعائیں یاد ہیں، قرآن نے ذکر کی ہیں، جتنی دعائیں، جتنی آپ کو یاد ہیں پڑھو، شاباش۔ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں قرآن نے ذکر کی ہیں، خود قرآن نے سکھائی ہیں یا کسی نبی کی دعا کو ذکر کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے اور صدقے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، بخاری سے لے کے مشکات تک ایک مستقل باب موجود ہے، باب الدعوات۔ اس میں وہ ساری دعائیں ذکر ہیں جو میرے آقا مانگا کرتے تھے یا مانگنے کا کسی کو حکم دیا، سکھائی دعا، وہ ساری دعائیں موجود ہیں میرے سامنے۔ قرآن ہے، خدا گواہ ہے کسی دعا میں واسطے، وسیلے اور صدقے کا کوئی ذکر، کوئی ذکر۔ یہ کیا کہاں سے علماء نے نکالا یار؟ ہماری فقہ حنفی، آپ قدوری اٹھائیں، آپ ہدایہ اٹھائیں، ہمارے مدارس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، علماء یہ کتابیں پڑھاتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ان میں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ بحق انبیائک، بحق اولیائک۔ اس طرح دعا مانگنا کہ تجھے واسطہ ہے انبیاء کے حق کا، یہ دعا مانگنا مکروہ ہے۔ ہدایت میں لکھا ہو، قدوری میں لکھا ہو، فقہ حنفی یہی کہتی ہے۔ اس طرح دعا نہیں مانگنی، ساری دعا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب آخر میں منہ پہ ہاتھ پھیرنے لگے، نبی پاک دے صدقے نال قبول کر۔ کسی صحابی سے ہے ثابت یہ دعا؟ امام اعظم سے ہے ثابت یہ دعا؟ امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد ابن حنبل سے یہ دعا ثابت ہے کہ وہ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ فلاں کا صدقہ، فلاں کا واسطہ، فلاں کا توسل، فلاں کا طفیل، اس سے ہماری دعائیں قبول، فلاں کا وسیلہ؟ وہ وسیلہ ہوتا ہے اعمال کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی، جی انہوں نے معنی کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، نبیوں ولیوں کا وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کیا تو کہ جی، کیا ربط ہے جی آپس میں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ انہوں نے اردو والا وسیلہ سمجھ لی ہے جو ذریعے کے معنی میں ہوتا ہے، ذریعے میں کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت، یہ انہوں نے وہ سمجھ لیا ہے الوسیلہ۔ اب انہیں کون بتائے یہ عربی کا الوسیلہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تقرب، وسیلے کا معنی ہوتا ہے قرب، وسیلے کا معنی ہوتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونا، ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ اب کرو مانا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو، یہ پہلا ہو گیا ایمان، اتقوا اللہ، شاباش، تقوی اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب منع کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ کا، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہ معنی ہے وہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا، یہ معنی نہیں ہے بھئی اللہ تک پہنچنا ہو، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت، اور اللہ تک پہنچنا ہو تو بزرگوں کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت۔ اس توسل کا، صدقے کا، طفیل کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ پتہ نہیں مولویاں کتھوں کڈیا، ساڑی سمجھوبہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکالے، لوگوں کو اس طرف ڈال دیا ہے، نبیوں کے وسیلے سے، صدقے سے، طفیل سے دعا مانگو۔ میں عقلی طور پہ سمجھایا کرتا ہوں، ایک آدمی ہو بڑا سخی ہو، ہر ایک کو دیتا ہو، کسی کو نہ موڑتا ہو، بڑا مشہور ہو، مجھے ایک کام پڑ جائے اس بندے سے، میں گیا، میں نے وہ چیز مانگی، اس نے مجھے نہیں دی، چیز مجھے بہت ضروری تھی لینا، نہیں دی مجھے، میں باہر نکلا، میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا اس دا فلانا یار ہے نا، اس دا فلانا دوست ہے نا، اس دی نہیں موڑ دا، تو اس کے پاس جا، وہ کہے گا تو دے دے گا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس کے دوست نے اس کو کہا بھئی دے دے، ہن اس من شاید دے دیتی، سخی دے پلے کی رہ گیا۔ اللہ دے پلے بھی کچھ چھوڑو، جب تم یہ کہتے ہو اونج تے تو نہیں دیندا، ہن نبی دا واسطہ ہی ہن دینا کہ نہیں دیندا، اللہ کیا ہن تے دینا پینا، اللہ دے پلے کی رہ گیا۔ یہ جو آپ نے واسطے اور وسیلے اور توسل کا جو چکر چلایا ہے، پتہ نہیں اس میں آپ نے کیا خوبی سمجھ رکھی ہے۔